मेलबर्न में पाकिस्तान की शानदार बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया के लिए छोटा टारगेट भी मुश्किल बना दिया। पहले वनडे में 204 रन के ताक़ुब में ऑस्ट्रेलिया की 7 विकेटें 155 रन पर गिर गईं। हारिस रऊफ की तबाहकुन बॉलिंग 3 विकेटें ली। शाहीन आफरीदी ने 2, नसीम शाह और हसनैन ने 1-1 विकेट ली। स्टीव स्मिथ 44 और जॉश इंग्लिस 49 रन बनाकर नुमाया। पाकिस्तान की टीम 203 रन बनाकर आउट हुई थी। कप्तान रिजवान ने 44 और नसीम शाह ने 40 रन की इनिंग खेली। मिचेल स्टार्क ने 3, एडम जाम्पा और पैट कमिंस ने 2-2 शिकार किए। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, इसी नाम से हम इसको ये सूबा लेगा और इसी नाम से इसको चलाएगा। हम पाकिस्तान के नाम को कोड़ी के दामों इन लोगों को बेचने नहीं देंगे और ये इसको बेच नहीं रहे, ये इसको इनडायरेक्टली खुद खरीद रहे हैं। शुक्र है कौम के सामने आ गया है कि नीयत क्या थी कि वहाँ पे सस्ते दामों बेच के खुद ही खरीदार बने हुए। PIA के लिए जहाँ तक जाना पड़ा जाएंगे, चंदा डालकर खरीदेंगे, कौमी एयरलाइंस को खरीद कर इसी नाम से चलाएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं खुद PIA के खरीदार बने हुए थे, इदारे को कौड़ियों के दाम नहीं बेचने देंगे। निज़ाम मज़ीद तबाही की तरफ जा रहा है, मईशत तबाह हो गई, फाइनल कॉल देकर मुल्क बंद करेंगे। फैसला कुन मार्च होगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा और इस हुकूमत से जान छुड़ाएगा। हमारे कायद ने PIA खरीदने की बात नहीं की, न ही पंजाब हुकूमत का PIA खरीदने का कोई इरादा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं PIA खरीदने के लिए खैबर पख्तूनख्वा से एक खत आया। PIA में उड़ने वाले जहाज होते हैं। अली अमीन गंडापुर किन जहाज़ों को खरीदने की बात कर रहे हैं? अली अमीन बताएं उनके सूबे में कौन सा नया मंसूबा बनाया गया? अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। PIA की निजकारी को बड़ा सवालिया निशान करार देते हुए कहा हुक्मरानों ने PIA, पाकिस्तान स्टील और दीगर कौमी इदारों को तबाह किया। नवाज शरीफ बेटी से कह रहे हैं PIA खरीद लें, उनकी ये बात अफसोसनाक है। गंडापुर कह रहे हैं PIA वो चलाएंगे, अपने 3.5 साल के दौर में क्यों नहीं चलाया? नवाज शरीफ बताएं PIA को 40 साल में किसने तबाह किया? A total of 123 members rose in favor of the resolution and 4 members rose against the resolution. The resolution is passed in accordance with the sub-clause 7 of the Article 202A of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan. सिंध असम्बली ने सूबाई आइनी बेंचेस के क़याम की करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली। 123 अरकान ने हिमायत की। जमात इस्लामी और PTI के 4 अरकान ने करारदाद की मुखालफत की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा आइनी बेंचेस का ड्राफ्ट बिलावल भुट्टो का था। बिलावल भुट्टो चाहते हैं 26वीं आइनी तरमीम के असरात जल्द अज जल्द अवाम को मिलें। जमात इस्लामी ने 26वीं आइनी तरमीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। तरमीम कलअदम करार देने की इस्तदा, मौक़िफ़ अपनाया। आइनी तरमीम बुनियादी हुकूक आइनी ढांचे के खिलाफ है। नए जुडिशल कमीशन की तश्कील भी मुअत्तल की जाए। चीफ जस्टिस का तकर्रुर भी सीनियरिटी की बुनियाद पर होना चाहिए। कोयटा में वकला की प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहिब बुलेदी ने कहा आइनी तरमीम को मुल्क भर के वकला ने मुस्तरद कर दिया। फुल कोर्ट में तरमीम की समाअत की जाए। मुनीर काकड़ एडवोकेट ने कहा आइनी तरमीम के खिलाफ वकला तहरीक शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 25 करने का बिल कौमी असम्बली में आज पेश किया जाएगा। कायमा कमेटी बिल की मंजूरी दे चुकी है। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस भी मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम का बिल भी मंजूर होने का इम्कान। असम्बली का इजलास शाम 4 बजे होगा। हुकूमती अरकान को हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। विफाकी काबीना का इजलास आज 4 बजे होगा। 16 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 मुकदमे में दरख्वास्त ज़मानत पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट 18 नवंबर को फैसला सुनाएगी। दौरान समाअत बुशरा बीबी रोशम पर आकर आबदीदा हो गई। कहा हमें सज़ा नाइंसाफ़ी की बुनियाद पर दी गई। सामान साथ लाई हूँ, जब कहेंगे जेल जाने को तैयार हूँ। वकला वक्त ज़ाया कर रहे हैं। क्या जेल में बैठा शख्स इंसान नहीं? यहाँ इंसाफ है ही नहीं।
ایڈیشنل سیشن جج افضل مجوکا کا بانی پی ٹی آئی کو بذریعہ ویڈیو لنک حاضری یقینی بنانے کا حکم۔ جج نے ریمارکس دیے، جیل سپرنٹینڈنٹ نے بانی پی ٹی آئی کو پیش نہ کیا تو انہیں ادھر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اڈیالہ جیل میں 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سماعت، عدالت نے وکلا صفائی کو جرح کا آخری موقع دے دیا۔ آئندہ سماعت پر بدھ کو جرح نہ کی گئی تو جرح کا حق ختم کر دیں گے۔ معاون وکیل فیصل چودھری نے سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی تو نیب پروسیکیوٹر نے کہا کیس کو غیر ضروری طول دیا جا رہا ہے۔ 36 سماعتیں ہو چکی ہیں۔ بشرا بی بی کے وکیل جرح مکمل نہیں کر رہے۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی عدالت میں پیش ہوئے۔ ڈی چوک احتجاج سمیت 9 مقدمات میں اعظم سواتی کی ضمانت منظور۔ اے ٹی سی اسلام آباد کا اعظم سواتی کو رہا کرنے کا حکم۔ عدالت نے ضمانت 20 ہزار روپے کے مچلکوں کے عوض منظور کی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے سماعت کی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے بانی پی ٹی آئی کے فوکل پرسن انتظار پنجوتا کی بازیابی کی درخواست نمٹا دی۔ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے، انتظار پنجوتا سے متعلق ٹی وی پر دیکھا، بہت برا لگا، یہ ادارے اور لوگوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہے۔ بازیاب وکیل کی ذہنی اور جسمانی حالت ابھی اچھی نہیں، کچھ دن بعد پولیس معاملے کو مکمل انویسٹیگیٹ کرے۔ علی بخاری ایڈوکیٹ نے کہا آج انتظار پنجوتا ہے، کل میں بھی اٹھایا جا سکتا ہوں۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے کہا ہم میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ اٹارنی جنرل لا افسر ہیں، انہوں نے کوشش کی، ان کے خلاف منفی مہم نہیں ہونی چاہیے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل آپ بھی دیکھیں مسنگ پرسنز کے واقعات کیوں ہو رہے ہیں۔ اسلام آباد میں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال انتہائی خراب ہے، کراچی والی صورتحال ہو گئی ہے، میرے جاننے والوں کو بھتے کی پرچیاں آئی ہیں۔ عمران خان کی زندگی خطرے میں۔ عمران خان نے پھر سے کہا ہے وہ کوئی ڈیل نہیں کر رہے، نہ ہی کوئی ان کے پاس آیا ہے۔ یہ جو سارا دن ہم سنتے ہیں جی کل نکلنے ہیں، خوشخبری آ رہی ہے، یہ سارا کچھ بند ہونا چاہیے، یہ ڈس انفارمیشن فیڈ کر رہے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی کے باہر آنے کی غلط خبریں چل رہی ہیں، کوئی ان کے پاس آیا، نہ وہ کوئی ڈیل کر رہے ہیں، ہماری نظر میں ان کی زندگی خطرے میں ہے۔ علیمہ خانم کہتی ہیں بانی پی ٹی آئی کو 5 دن سیل میں رکھا گیا، ان پر ذہنی تشدد کیا گیا، حکومت جھوٹ بول رہی ہے، انصاف کو مذاق بنا دیا، یہ لوگ بانی پی ٹی آئی کو جیل میں ہی رکھنا چاہتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے ذاتی معالج کی اڈیالہ جیل میں ملاقات، ڈاکٹرز کے 4 رکنی بورڈ نے بانی پی ٹی آئی کو صحت مند قرار دے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کی ہدایت کی تھی۔ اسٹیٹ بینک نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان آج کرے گا۔ معاشی ماہرین کو شرح سود میں 1.5 سے 2% کمی کی توقع۔ موجودہ شرح سود 17.5% ہے۔ اکتوبر کے دوران مہنگائی کی شرح 7.2۔ امریکی صدارتی الیکشن میں صرف ایک دن، صدارتی امیدواروں ڈونلڈ ٹرمپ اور کاملا ہیرس کی توجہ پانسا پلٹنے والی ریاستوں پر مرکوز۔ ٹرمپ کی پینسلوینیا، نارتھ کیرولائنا اور جارجیا میں دوڑ دھوپ۔ پینسلوینیا میں ریلی سے خطاب میں ٹرمپ نے کہا امریکہ کا سنہرا دور شروع ہونے والا ہے۔ کاملا ہیرس بہت ہو چکا، اب تمہیں جانا ہوگا۔ کاملا ہیرس کا مشیگن میں خطاب، بولی گزشتہ الیکشن بھی شفاف تھا، یہ بھی شفاف ہوگا۔ امریکی عوام ٹرمپ کے قبل از وقت جیت کے دعوے میں نہ آئیں۔ بیلٹ باکسز، پیپرز اور الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں پولنگ سینٹرز پر پہنچا دی گئیں۔ ایرانی وزیر خارجہ 2 روزہ سرکاری دورے پر آج پاکستان آئیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقاتیں کریں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ مشرق وسطیٰ کی صورتحال اور پاک ایران تعلقات پر گفتگو کریں گے۔ رواں سال کے پی میں مختلف گرڈ سٹیشنز پر مشتعل ہجوم نے 80 سے زائد حملے کیے۔ پیسکو دستاویز کے مطابق گرڈ سٹیشن سے بجلی بحال کرنے والوں میں وزیر اعلیٰ کے پی اور شیر افضل بھی شامل ہیں۔ بنو میں گرڈ سٹیشنز پر 4 بار مشتعل ہجوم نے حملے کیے۔ دیگر اضلاع میں بھی گرڈ سٹیشنز پر حملے کیے گئے۔ تمام حملوں کی ایف آئی آر کے اندراج کے لیے پیسکو حکام نے پولیس کو مراسلے بھیجے، لیکن صرف 7 حملوں کا مقدمہ درج کیا گیا۔ منشیات ہمارے معاشرے کے لیے اس وقت سب سے اہم اور سب سے بڑا چیلنج ہے۔ پورے پاکستان میں استعمال بھی بڑھ رہا ہے، اس کے استعمال کرنے والے بھی بڑھ رہے ہیں۔ منشیات اس وقت معاشرے کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔
کرسٹل اور آئس کا نشہ تحصیل کی سطح پر پہنچ گیا ہے۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کہتے ہیں سندھ اسمبلی میں منشیات کے خلاف قانون منظور کرنے کا صحرا تمام جماعتوں کو جاتا ہے۔ ہم عزم کر لیں تو 1 ماہ میں پاکستان سے منشیات کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ لاہور میں آج بھی اسموگ برقرار، سانس لینا ہوا دشوار۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ صبح کے اوقات میں لاہور آلودگی کے اعتبار سے دنیا میں پہلے نمبر پر تھا۔ ہوا کا رخ بدلنے پر دہلی میں آلودگی کا انڈیکس 412، لاہور کا 223 ہو گیا۔ اسموگ کے باعث پاکستان کے آلودہ ترین شہروں میں ملتان پہلے نمبر پر آ گیا۔ اسکولوں میں بچوں سے چھیڑ خانی اور سوشل میڈیا ٹرولنگ کے خلاف درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے سیکریٹری خصوصی تعلیم کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی سے سفارشات طلب کر لی، کہا بچوں کو چھیڑ خانی سے بچانے کے لیے قوانین ہونے چاہیے۔ سیکریٹری خصوصی تعلیم نے کہا قوانین پہلے سے موجود ہیں، اس میں چھیڑ خانی کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ کراچی میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو کاروبار بھی یہیں کریں، یہاں سے پیسہ کما کر گلگت بلتستان بھیجیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا جامعہ کراچی میں تقریب سے خطاب، کہا کسی کو لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے تو گورنر ہاؤس سے لے سکتا ہے، گلگت بلتستان کا کوٹا الگ کر دوں گا۔ گورنر سندھ نے گلگت بلتستان کے طلباء کے ساتھ روایتی رقص بھی کیا۔ صہیونی فوج کی غزہ سٹی، بیت اللہیہ اور جبالیہ میں بمباری، 36 فلسطینی شہید ہو گئے۔ 24 گھنٹے میں 42 شہادتیں۔ ترکی کا اقوام متحدہ سے ہتھیاروں کی فروخت روکنے کا مطالبہ، ترجمان حماس کا کہنا ہے مصر میں مذاکرات مثبت رہے لیکن کسی نتیجے پر پہنچنے میں جلدی نہیں کرنا چاہتے۔ غزہ میں جنگ بندی کے حوالے سے کوئی نئی تحریری تجاویز موصول نہیں ہوئی۔ لبنان سرحد کے قریب اسرائیلی قصبے میتولا میں نیتن یاہو کے دورے سے پہلے حزب اللہ کا ڈرون حملہ۔ نیتن یاہو نے اسرائیلی فوجیوں سے ملاقات کے لیے میتولا کا دورہ کرنا تھا۔ اسرائیلی فوج کو لبنان میں زمینی کارروائی کے دوران شدید مزاحمت کا سامنا۔ حزب اللہ نے صہیونی اہلکاروں کو گائیڈڈ میزائل سے نشانہ بنانے کی ویڈیو جاری کر دی۔